نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 225 سورہ الرعد سورہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم۔ الف یہ سورہ رعد ہے، سورہ یوسف کے بعد یہ سورہ رعد۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید ربوبیت کا ذکر کیا، اور یعنی پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، اس کی تخلیق کرنے والا اور تدبیر کرنے والا امور کی وہ اللہ رب العالمین ہے۔ توحید ربوبیت کے ساتھ اس کو ثابت کر کے توحید الوہیت کی دعوت دی اور آخرت کے ایمان کا مطالبہ کیا، یعنی آخرت پر ایمان لے آؤ اور توحید الوہیت پر صرف اللہ کی عبادت کرو، اس پہ آ جاؤ۔ کیوں کہ یہ جو سب کچھ کیا ہے، پرورش کرنے والا یہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے زمین یا تمہیں یا کسی اور چیز کو تخلیق کیا ہو۔ تو الف لام میم را یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی تفسیر آپ سورہ بقرہ کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں، جسے یہاں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف لام میم را الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات، الف الگ، لام میم را، اور ان کی مراد جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ۔ تلک آیات الکتاب یہ آیتیں ہیں کتاب کی، الکتاب کامل کتاب کی یہ آیتیں ہیں۔ والذی اور وہ انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کی رب کی طرف سے، الحق وہ سچ ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ تو اس پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یہ ہر طرح سے کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اور یہ وہ کتاب ہے اور وہ چیز جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہی حق ہے، وہ سچ ہے، یعنی قرآن مجید اور جو اللہ کی وحی ہے، والذی انزل الیک من ربک الحق کو یہ حق ہے۔ اور یہ اعجازی بھی ہے کہ جس طرح پیچھے آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے، اب بغیر وحی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو نہیں سنا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جب وہ اپنا معاملہ پختہ کر چکے اور تدبیر کر رہے تھے، آپ اس وقت ان کے ہاں نہیں تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عرصہ دراز پہلے کا ایک واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، بغیر وحی کے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ رب العالمین ہی ہے جو ان کو خبر دیتے ہیں، تلک من انباء الغیب نوحی الیک۔ اور اسی صورت میں بھی فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں جو ہم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ فرمایا والذی انزل الیک من ربک، اور جو چیز آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی یہ قرآن مجید، الحق کو یہ سچ ہے، یہ حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ جیسا کہ پیچھے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ حرص کر لیں، جتنی ہی حرص کیوں نہ کر لیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اس لیے اکثریت دلیل نہیں ہوتی، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان ہی نہیں لاتے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثر کی جو زمین کے اندر ہے اتباع کریں گے، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ اور جو اکثریت کے مقابلے میں تھوڑے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہوتے ہیں، اکثریت اللہ فرماتے ہیں ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو یہ ابتدا تھی اس سورت کی کہ یہ اللہ کی جو کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے بالکل برحق، کامل، اکمل، مکمل کتاب ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔